إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اختتام پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ بإذنہ تعالی آج مدینہ منورہ کی عظمت کے موضوع پر خطاب ہوگا۔ مدینہ المنورہ یا مدینہ الرسول یہ بڑا عظیم شہر ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اس کی یہی فضیلت بڑی عظیم ہے کہ اسے مدینۃ النبی یا مدینۃ الرسول کہا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا شہر ہے۔ یہ ایمان کا گڑھ، مہاجرین کی جائے پناہ، انصار کا مرکز، اسلام کا مأذن و مرکز و محور ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آخر وقت تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آسمان سے وحی لیے نازل ہوتے رہے۔ یہ وہ عظیم زمین ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جہاں میں مکۃ المکرمہ کے بعد سب سے بابرکت، معظم اور عظیم ترین جگہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینۃ المنورہ کے سلسلے میں کہا، اللہم ان ابراہیم حرم مکہ فجعلها حراما وانی حرمت المدینۃ حراما لا يهراق فيها دم ولا يحتمل فيها سلاح لقتال ولا تخبت فيها شجرة إلا لعلف۔ مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ کو حرام کیا اور اسے حرمت والی زمین بنا دیا۔ میں مدینہ کو حرام قرار دیتا ہوں اور اسے حرمت والی زمین بناتا ہوں، لہذا یہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، یہاں کسی سے لڑائی جھگڑے کے لیے ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا، یہاں کا کوئی درخت اکھاڑا نہیں جائے گا، الا یہ کہ اگر کوئی اپنے جانور کے چارے کے لیے کچھ اکھاڑنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ یہ وہ عظیم زمین ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت فانی اشفع لمن يموت بالمدینہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جو انسان اس بات کی کوشش کر سکتا ہو، اس بات کی استطاعت رکھ سکتا ہو کہ وہ مدینہ میں فوت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں فوت ہونے کی، مدینہ میں وفات پانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جو کوئی مدینہ میں وفات پائے گا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں فإنی اشفع، میں اس انسان کی شفاعت کروں گا۔ مدینہ میں وفات پانا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بنانے والا عمل ہے۔ یہ اس زمین کی عظمت اور اس زمین کی برکت کو بتاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم مدینہ کو لازم پکڑو، مدینہ میں رہا کرو، اگرچہ تمہیں یہاں رہنے میں تکلیف ہی کیوں نہ محسوس ہوتی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، لا يصبر على
لواء المدینۃ وشدتها احد من امتی الا کنت له شفیعا یوم القیامہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو کوئی مدینہ کی تکلیف اور اس کی شدت پر میری امت سے صبر کرے، نتیجے میں اس انسان کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا۔ مدینہ کی تکلیف آدمی برداشت کرے اور مدینہ کو نہ چھوڑے، گرچہ مدینہ کے بالمقابل دوسری جگہوں پر کتنا ہی آرام اور کتنی ہی آسانیاں اور کتنی ہی آسائشیں کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تفتح الیمن فیأتی قوم یبصون فیحتملون بأہلہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یمن فتح ہو جائے گا، وہاں سے کچھ لوگ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئیں گے، مدینہ سے اپنے اہل و عیال کو اور ان کو اپنے ساتھ لیں گے جو ان کی بات ماننے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حالانکہ مدینہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اگر وہ اس بات کو جانتے ہوں تو۔ پھر آپ نے اسی طرح ملک شام کا تذکرہ کیا، کہا کہ ملک شام بھی فتح ہو جائے گا، وہاں سے کچھ لوگ اپنے گھوڑوں پر آئیں گے، مدینہ سے اپنے اہل و عیال اور اپنی بات ماننے والوں کو نکال لے جائیں گے، حالانکہ ملک شام سے بہتر ان کے لیے مدینہ ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق کا تذکرہ کیا، کہا کہ عراق بھی فتح ہوگا، وہاں سے بھی لوگ آئیں گے، مدینہ سے اپنوں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ میں رہتے تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی۔ اتنی فضیلتیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر تاکید مدینہ میں رہنے کے لیے، یہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ مدینہ میں رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں مسجد نبوی ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم مسجد کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کے سلسلے میں کہا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک نماز جو میری مسجد میں ادا کی جائے دوسری مساجد میں ادا کی جانے والی نمازوں کے بالمقابل 1000 نمازوں سے بہتر ہوگی، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے لیے آدمی سفر کا قصد کر سکتا ہے، سفر اور توشہ باندھ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 ہی مسجدیں اس زمین پر ایسی ہیں جہاں عبادت کی غرض سے آدمی سفر کر سکتا ہے، مسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ایک مسجد حرام ہے یعنی مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ، دوسری یہ مسجد رسول یعنی مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی۔ ان 3 مساجد کے علاوہ شریعت اسلامیہ نے خاصتاً زائد ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کہیں سفر کرنے سے منع کر دیا کہ تم کہیں زائد ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے، تم تمام مساجد کو اسی نظر سے دیکھو جو اس زمین پر یکساں ہیں، سوائے ان 3 مسجدوں کے۔ ان مساجد کی فضیلت ہے، ان مساجد میں ایک مسجد نبوی بھی ہے، اور مسجد نبوی کا ہر حصہ اپنا ایک اعزاز رکھتا ہے۔ جیسے یہاں ریاض الجنہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میرے منبر اور میرے حجرے یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے جہاں اب روضہ بنا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، منبر رسول سے لے کر اما عائشہ کے حجرے کے درمیان کی زمین یہ جنت کی کیریوں میں سے ایک کیری ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر یہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی میرے حوض پر رکھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی منبر قیامت کے دن حوض کوثر پر رکھا جائے گا۔
مبارک پوری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر اور حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیریوں میں سے کیری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے 3 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے آپ کے ممبر کو قیامت کے دن حوض کوثر پر جگہ دے گا، ویسے ہی اس جگہ کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ہی اٹھا کر جنت میں جگہ دے گا، یہ جگہ ایسے ہی جنت میں پہنچا دی جائے گی۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ یہ زمین ویسی ہی جنت سے نازل کی گئی جیسے حجر اسود جنت سے نازل کیا گیا ہے۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ جو انسان اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرے تو یہ ویسے ہی اس جگہ پر ہوگا جیسے آدمی جنت میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرے۔ یہ تینوں معنی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے اور نہ ہی حدیثوں سے ٹکراتے ہیں، کوئی بھی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہنچے، وہاں بیٹھے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اور یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں جھوٹ کہنا، گناہ کرنا عام جگہوں کے بالمقابل زیادہ خطرناک ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جو کوئی میرے ممبر کے پاس کھڑا ہو جائے اور ایک مسواک کی کاڑی ہی لینے کے لیے جھوٹ کہہ دے، بڑی چیزوں کا ہڑپنا جھپٹنا وہ بہت دور کی بات ہے، صرف مسواک کی کاڑی لینے کی خاطر جھوٹ کہہ دے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس انسان کو چاہیے کہ اس عمل کے بالمقابل اپنا ٹھکانہ قیامت کے دن جہنم میں بنا لے۔ وہ انسان جو مسجد نبوی میں جھوٹ کہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ نسائی کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے کہا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ایسے بدبخت پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والے انسانوں کی لعنت۔ لا يقبل منها صرف ولا عدلا، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان سے کوئی عبادت، اس کا کوئی صدقہ قبول نہیں کرے گا جو مسجد نبوی میں جھوٹ کہے، خاصتاً ریاض الجنہ جیسے پاک اب بابرکت مقام پر۔ یہ وہ زمین ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کی کیری رکھی ہوئی ہے۔ یہ مسجد نبوی یہ وہ عظیم جگہ پر واقع ہے جہاں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے پہنچ جانا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، من جاء مسجدی ھذا لم یأتیہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو مسجد نبوی صرف خیر کے ارادے سے آئے، اور خیر کا ارادہ کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ سیکھ لے یا کسی کو کچھ سکھا دے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے یا دینے کے لیے آئے، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کی راہ میں مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، وہ ایک مجاہد اور جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس زمین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسجد قباء جیسی عظیم نعمت رکھی ہوئی ہے۔ مسجد قباء کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، جو انسان مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کر لے، اس کا یہ 2 رکعت نماز ادا کرنا ایک عمرے کا ثواب دلا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی پیدل کبھی سواری پر مسجد قباء گاہے بگاہے جایا کرتے تھے اور وہاں نماز ادا کر واپس آیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں اتنی وضاحت بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی عادت مبارکہ بنائی ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام ہر ہفتہ مسجد قباء پہنچتے اور مسجد قباء پہنچ کر نبی علیہ السلام 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تاکہ آپ علیہ السلام ایک عمرے کا ثواب حاصل کر سکیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے احد جیسے پہاڑ کو رکھا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ دیکھا
تو خوش ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہذہ طابہ وہذا جبل یحبنا ویحبہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ طابہ ہے، یعنی یہ مدینہ، یہ ہمارا شہر ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ دیکھو یہ احد پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور جو پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ایک روز احد پہاڑ پر چڑھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان اصحاب کے ساتھ احد پر پہنچے تو احد لرزنے لگا، وہ ہلنے لگا. روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کو ایک ٹھوکر ماری اور کہا اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد ٹھہر جا، جم جا، ہلنا چھوڑ دے اور یہ جان لے کہ تجھ پر نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی احد کے سلسلے میں کہا تھا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس احد سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ زمین ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے بقیع الغرقد کو رکھا ہوا ہے. بقیع یہ قبرستان ہے جسے آج لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، جو کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں مدفون تمام کے تمام لوگ جنت کے حقدار نہیں، بلکہ بہت سے ایسے مدفون ہیں جو کفار سے ہیں، بہت سے ایسے مدفون ہیں جو منافقین سے ہیں. ہاں، یہاں کے اہل ایمان کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اور یہ عظیم دعا ہے. اللہ اس دعا کا مجھے اور آپ کو بھی حقدار بنا دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز بقیع کا رخ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بقیع کے لیے دعا کی، کہا اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد. اے اللہ سبحانہ و تعالی بقیع الغرقد میں جتنے اہل ایمان ہیں ان تمام کے تمام اہل ایمان کی تو مغفرت کر دے. تو بقیع میں دفن ہونا یہ شرف کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مغفرت کی دعا کا مستحق بننے کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ شرف بھی مجھے اور آپ کو دے. بات بقیع کی تو بقیع کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کی یہ عظمت بتائی کہ یہاں کی کھجوروں کو بھی فضیلت حاصل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عجوہ کھجور کا تذکرہ کیا. عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوہ لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو انسان صبح کرے اور صبح کرنے کے بعد 7 عجوہ کھجوریں کھا لے، اس شام تک کوئی زہر اور کوئی جادو اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا العجوۃ من الجنہ. عجوہ جو مدینہ میں اگتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ وہ کھجور ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت سے نازل کیا ہوا ہے. اس زمین کی کھجوروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فضیلت دی. یہ وہ بابرکت اور عظیم زمین ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے دجال کے داخلے کو ممنوع قرار دیا، جہاں کبھی طاعون داخل نہیں ہو سکتا. یہ وہ زمین ہے جہاں کبھی کوئی کافر پناہ نہیں لے سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مدینہ کے جتنے دروازے ہیں، ہر دروازے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو صف بستہ کھڑایا ہوا ہے. فرشتے ہتھیار لیے مدینہ کے ہر دروازے پر کھڑے ہیں، اور ان دروازوں سے کبھی دجال داخل نہیں ہو سکتا. اگر وہ داخلے کی کوشش کرے گا، یہ فرشتے تلوار سوتے اس کا سامنا کریں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شہر کو طاعون کی بیماری سے بھی پاک کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب مدینہ کی زمین 3 دفعہ لرزے گی. جب لرزے گی تو ہر فاسق اور منافق انسان اس کے لرزنے سے ڈر جائے گا اور وہ مدینہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اس طرح مدینہ کی سرزمین اپنے اندر کے تمام فساق کو، تمام منافقوں کو نکال پھینکے گی. اس زمین پر وہی انسان باقی رہ سکے گا جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والا، گامزن ہونے والا ہے. اور یہ عمل
قیامت سے پہلے ہی نہیں ہوگا بلکہ مدینہ کا یہ عمل جاری و ساری ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور سے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک روز ایک اعرابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور دوسرے یا تیسرے ہی روز وہ بیمار ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ میری بیعت واپس کر دیجئے، میں مدینہ سے جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اسے واپس بھیج دیا۔ وہ دوسری مرتبہ آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ میری بیعت واپس کر دیجئے، میں مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے واپس بھیج دیا، اور تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بیعت اسے واپس نہیں دی تو اس انسان نے مدینہ سے راہ فرار اختیار کی۔ وہ نبی علیہ السلام کو بتائے بغیر ہی مدینہ سے بھاگ نکلا۔ جب آپ علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، المدینۃ کالکیری تنفی خبثها وینسع طیبها۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مدینہ ایک بھٹی کی مانند ہے جو گندگی اور غلاظت کو نکال پھینکتا ہے، اور جو چیز صالح اور خالص ہوتی ہے اسے چمکا دیا کرتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ چاہت، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ مدینہ کو اپنا مسکن بنا لے، مدینہ کو اپنا جائے پناہ بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سنتے ہیں شیخ عبدالرزاق البدر کے والد محترم، اس امت کے عظیم ترین عالم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، یہ مدینہ سے باہر قدم رکھتے ہیں تو دو ہی غرض سے قدم رکھتے ہیں، ایک عمرے کی نیت سے اور ایک حج کی نیت سے۔ وہ بھی اس لیے کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس حالت میں اگر کسی کی وفات ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے حالت احرام میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کبھی مدینہ کے باہر قدم نہیں رکھتے۔ یہ خواہش شیخ کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وفات دے تو اس بابرکت اور پاک باز زمین میں وفات دے۔ نبی علیہ السلام نے یہی تو کہا، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا۔ جو انسان اس بات کی استطاعت رکھ سکتا ہو کہ وہ مدینہ میں مرے، مدینہ میں مرنے کے امکانات پیدا کرے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ یہ کوشش کر لے، اس لیے کہ جو کوئی مدینہ میں فوت ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت اس انسان کو حاصل ہوگی، اور مدینہ میں اہل ایمان ہی باقی رہ سکتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ کبھی مدینہ میں ٹک نہیں سکتا۔ مدینہ یہ وہ پاک بھٹی ہے جو فاسقوں کو، فاجروں کو، منافقوں کو اپنے اندر سے چھاٹ کر نکالتی ہے۔ اب قیامت کے قریب بھی یہاں صرف اہل ایمان ہی رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، ان الایمان لیأرز الی المدینہ کما تأرز الحیۃ الی حجریہا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایمان قرب قیامت، یعنی قیامت کے قریب مدینہ کی طرف ایسے ہی لوٹ کر آئے گا جیسے سانپ اپنی بل میں لوٹ کر آ جاتا ہے۔ جیسے سانپ اپنی بل میں سمٹ جاتا ہے ویسے ہی ایمان مدینہ کے اطراف میں سمٹ جائے گا، وہاں کے علاوہ کہیں اور ایمان باقی نہیں ہوگا۔ یہ مدینہ کی فضیلتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور روایتیں ہیں، لیکن ساری روایتیں ایک خطبے میں بیان کرنا محال تھا۔ کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ مدینہ کی یہ فضیلتیں کوئی معمولی فضیلتیں نہیں ہیں، یہ اس زمین کو، اس زمین کی دوسری عظیم ترین زمین اور دوسرے عظیم ترین خطہ بناتی ہے۔ مدینہ کی فضیلت کے لیے ہمارے پاس صحیح احادیث کی بھرمار ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن افسوس کہ بعض ایسے بھی مسلمان ہیں جو مدینہ کی محبت اور مدینہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے غلو سے کام لیتے ہیں۔ اس قدر غلو سے کام لیتے ہیں کہ مدینہ کے حق میں ان کی تعریفیں شریعت اسلامیہ کے اصول سے ٹکراتی ہیں، اور کئی دفعہ لوگ ایسی باتوں کے کہنے کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ان باتوں کو قرآن و حدیث پہ تولا جائے تو دین اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں کے کہنے والے سیدھے دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ کو کعبۃ اللہ پر فضیلت دیتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح دلیلیں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ خود نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ اس زمین میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے محبوب ترین خطہ ہے وہ حرم مکی کا خطہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے تمام تر مناسک حرم مکی سے جوڑ رکھے ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی نظر میں اس سے بہتر کوئی اور زمین ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج جیسے عظیم رکن کے مناسک اس زمین سے جوڑ دیتا۔ یہ سب سے عظیم زمین ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج جیسے عظیم رکن کے تمام مناسک اسی زمین سے جوڑ رکھے ہیں۔ لیکن افسوس کہ لوگوں کو ہم نے یہ کہتے سنا، ہر بچہ اور ہر دوسرا آدمی کہیں یہ قوالی لگاتا ہے، نعوذ باللہ، سننے پر دل کانپتا ہے کہ کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ یہ حرم مکی کی بے حرمتی ہے۔ مدینہ کی عظمت بتانے کے لیے آپ کو حرم مکی کی توہین کرنے کی کبھی حاجت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیثیں بتائیے جو صحیح سند سے ثابت ہے، جو مدینہ کی عظمتوں کے واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ان سچی حدیثوں کو چھوڑتے ہوئے آدمی جھوٹ کا سہارا لے تو پھر اس سے بڑا بیوقوف کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ مدینہ کی ہر چیز کو بابرکت سمجھتے ہیں، یہ بھی بڑی غلطی ہے۔ ہم نے کئیوں کو دیکھا وہ حج و عمرے سے واپس ہوتے ہیں تو مدینہ کی خاک لیے آتے ہیں، وہ اس خاک کو تبرک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے چیزیں وہی بابرکت ہو سکتی ہیں جس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہو، جن کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں وہ چیز کبھی بابرکت نہیں ہو سکتی۔ بخاری کی روایت، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے آپ حجر اسود پر پہنچتے ہیں اور اسے بوسہ دینے سے پہلے کہتے ہیں میں جانتا ہوں تیرے اندر نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں، تو بس ایک پتھر ہے۔ اگر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں قیامت تک تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ آدمی مدینہ کی ہر چیز کو بابرکت سمجھتا ہے، وہاں کی کنکری اٹھا لاتا ہے، وہاں کے پتھر اٹھا لاتا ہے، وہاں کی مٹی اٹھا لاتا ہے، اور گھر کا کوئی آدمی بیمار ہو جائے اس کی پیشانی، اس کی پیٹھ اور اس کے پیٹ پر لگڑے جاتا ہے۔ یہ بیوقوفی ہے، ایسی چیزوں سے برکت حاصل کرنا جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی موقع پر ذات انوات والوں سے کہا تھا تم نے ذات انوات کو بابرکت بنانے کی جو بات کی یہ وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اجعل لنا الہا، کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو، ہم بھی اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ڈانٹ لگائی۔ صحابہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ دوسروں کے لیے ذات انوات ہے، وہ اپنے ہتھیار وہاں لگاتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ذات انوات کی طرح کوئی ایک درخت بنا دیجئے جس سے ہم برکت لے سکے۔ نبی علیہ السلام نے غضب کا اظہار کیا۔ آج مدینہ کی مٹی، مدینہ کے پتھر یا مدینہ کے درختوں کی برکت کے سلسلے میں ہمارے پاس دلیلیں نہیں ہیں، جن کے سلسلے میں دلیل نہیں اس چیز کو ہم کبھی بابرکت نہیں مانتے۔ ہاں مدینہ یہ زمینی اعتبار سے، خطے کے اعتبار سے بابرکت ہے، لیکن اس کی برکت آپ کیسے حاصل کریں گے؟ آپ وہاں رہیے۔ اس کی برکت آپ کیسے حاصل کریں گے؟ آپ مسجد نبوی سے استفادہ کیجئے، آپ مسجد قباء سے استفادہ کیجئے، آپ ریاض الجنہ میں بیٹھیے۔ اگر یہ چیزیں بابرکت ہوتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھانے کے ساتھ اس کی مٹی کھا لیتے، وہ ہم سے زیادہ اس زمین سے محبت کرنے والے تھے، لیکن کسی صحابی سے ہمیں ایسی دلیل اور ایسا عمل نہیں ملتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قبر مبارک پر قبہ بنا ہوا ہے اس کے سلسلے میں غلو سے کام لیتے ہیں۔ کئیوں کو ہم نے کہتے سنا، کئی قوالیاں اسی سلسلے میں بچتی ہیں، کئی نعتیں گائی جاتی ہیں کہ اس قبے کی کوئی چھاؤں نہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے جس میں لوگوں نے چھاؤں کی ویڈیوز بنا بنا کر ڈالی۔ چھاؤں ہے، غلو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سوں کا یہ کہنا ہے کہ اصل قبلہ ہمارا یہی ہے۔ آپ بہت سے مسلمانوں کو ہماری مساجد میں، ہندوستان کے اندر، ہمارے شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا داہنی طرف رخ کر لیتے ہیں اور روضہ مبارک کی طرف رخ کر کچھ نماز یا پھر کچھ اذکار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کھلے طور پر شرک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی عمل کو رد کرنے کے لیے، دوسری قوموں کی انہی حرکتوں کے انکار کے لیے نبی علیہ السلام نے 23 سالہ اپنی دور نبوت میں کوشش کی، اور آج مسلمان نبی علیہ السلام کے
اسی عمل کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مدینہ ہر پریشانی کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل۔ کوئی بیمار ہے، مدینہ کا چکر کاٹاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسئلہ حل کر دے گا۔ کوئی پریشان ہے، مدینہ کا چکر کاٹاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسئلہ حل کر دے گا۔ کوئی پریشان ہے، مدینہ کا چکر کاٹاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا قرض اتار دے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں رہتے ہوئے بھی پریشانی کا شکار ہوتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ میں رہتے ہوئے بھی پریشانی کا شکار ہوتے رہے۔ ہاں، مدینہ بہتر ہے طاعون کی حفاظت سے، وہاں آپ کو عام وبائی بیماریاں نہیں لگ سکتی، لیکن ایسی کوئی دلیل موجود نہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے بیماری لے کر وہاں پہنچ جائیے، وہاں کے پہنچنے کی وجہ سے آپ کی بیماری ختم ہو جائے۔ ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ یہ بھی ہم نے قوالی میں سنا کہ ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں۔ یہ خلاف باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جس کا ثبوت نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ ہی حدیث سے ملتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ مدینہ کی زیارت کو حج سے بہتر سمجھتے ہیں، بعض لوگ اسے عمرہ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، مدینہ کی زیارت کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ کبھی حج و عمرے کی عمل سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں رہتے ہوئے بھی حج کے لیے 4 دفعہ آپ نے تشریف آوری کی۔ آپ کعبۃ اللہ پہنچے، کئی دفعہ اس کے لیے آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، باوجود اس کے آپ نے ان عمروں کے لیے تکلیفوں کا سامنا بھی کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے پہنچے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ جو انسان مدینہ کی زیارت کر لے، مسجد نبوی میں آ جائے، اس کے لیے ایک حج کا ثواب یا ایک عمر کا ثواب، یا اس کی زیارت عمرے سے بہتر یا حج سے بہتر۔ بعض لوگ محبت میں یہ بھی غلو کرتے ہیں کہ وہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد کبھی چپل نہیں پہنتے، یہ بھی عمل خلاف سنت ہے۔ محبت ہو سکتی ہے، ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، مدینہ کا احترام ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، لیکن ہماری محبت، ہمارا احترام انہی حدود میں ہوگا جو حدیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، جن حدوں میں رہتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا ہے۔ صحابہ مدینہ میں چپل بھی پہنتے، سواری پر بھی بیٹھ جاتے، ان کی اونچی اونچی منزلیں بھی تھیں۔ بہت سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلی، دوسری، تیسری منزل پر جگہ نہ ملے، اس لیے کہ یہ روضہ رسول سے اونچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس مسجد میں بازو میں آپ کا حجرہ تھا، سامنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا جو کہ 2 منزل اونچا تھا۔ اب پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپری منزل میں رہتے تھے، بعد میں پہلے نیچی منزل میں رہتے تھے، بعد میں آپ نے اوپری منزل میں تبدیلی کی۔ تو یہ تمام تر محبتوں کے وہ مظاہر ہیں جن کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ہمیں نہیں ملتا۔ اس سلسلے میں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، مدینہ کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن مدینہ کی فضیلتوں کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں جھوٹی حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مکۃ المکرمہ کی عظمت گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے جو حدیثیں ہمیں مکۃ المکرمہ کی عظمت کے لیے دی ہوئی ہیں وہ بہت کافی ہیں۔ مدینہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جو دی ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ آدمی سچی باتوں کو چھوڑ کر جھوٹی باتوں کو اختیار کرے تو پھر اس سے بڑا بیوقوف کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔